وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات ببرکات کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام آقا دو جہان رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ کی ہستی اقدس و مقدس کے لیے خاص اور مختص ہے. درود و سلام اور حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ کے توسط سے، کیونکہ مختلف مناسبتیں ہیں، تو میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات اس حوالے سے ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ حال ہی میں گزرا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی عبادتوں سے زیادہ اپنی عبادتوں کے قبولیت کے حوالے سے حساس ہوا کرتے تھے. بالخصوص رمضان کے مہینے کے بعد آثار میں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہماری رمضان میں کی گئی عبادتوں کو تو قبول فرما. تو یہ احساس انسان میں پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں نہ معلوم ان عبادتوں کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فیصلہ فرمائیں. ہمیں احساس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ان عبادتوں کے حوالے سے حساس رہیں اور ان کی قبولیت کے حوالے سے فکر مند رہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے نہ اخلاص پہ شک کیا جا سکتا ہے، نہ طریقہ عبادت پہ شک کیا جا سکتا ہے، نہ منہج پہ شک کیا جا سکتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر فرماتے ہیں. تعمیر بیت اللہ کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ ہو سکا جو ہم نے کیا. تقبل منا، اے اللہ ہماری اس عبادت کو اور اپنے گھر کی اس تعمیر کو تو قبول فرما لے. تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ فکر دامنگیر ہے کہ اللہ رب العزت میری اس عبادت کو قبول فرمائے. عبادتیں بعض اوقات انسان کے اپنے کوتاہیوں اور خامیوں کی وجہ سے ضائع بھی چلی جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اناسا من امتی یأتون یوم القیامہ، میری امت کے بعض لوگ ایسے ہوں گے
جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ کامثال جبال تہامہ، کہ جس طرح تہامہ پہاڑ ہے۔ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ان کی نیکیوں کو پہاڑ سے تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی نیکیاں پہاڑ جتنا بلند بھی ہیں اور ان کی نیکیاں پتھر جتنا بھاری بھی ہیں، لیکن فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو ایسے اڑا دے گا جس طرح کوئی تیز آندھی ریت کے ذرات کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ ان کی نیکیوں کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ یعنی بعض بدقسمت ایسے ہوں گے جو نیکیاں کریں گے لیکن قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا کوئی پیمانہ نہیں ہوگا، ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں حساس رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں بھی اللہ یوم قیامت کو یوں ہی اڑا دے۔ قرآن یہ کہتا ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ان کی پیشانیاں اللہ کے حضور سجدہ کر کر کے گھس چکی ہوں گی، لیکن تصلی نارا حامیہ، ایسی پیشانیاں بھی، عبادت گزار پیشانیاں، یہ پیشانیاں بھی جہنم بھڑکتی ہوئی میں پہنچیں گی۔ نیکیاں کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کی قبولیت اگر اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے تو یہ چیز باعث نجات ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، جو اپنے دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شاید ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کا وزن اللہ کے میزان میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ نیکیاں ہم میں سے بہت سارے احباب نے کی ہیں، لیکن رمضان میں کی گئی ان نیکیوں کے بارے میں یہ احساس رکھنا کہ اللہ ہماری نیکیوں کو تو قبول فرما لے۔ اور یہ نیکیاں قبول کیسے ہوتی ہیں، ان کا وزن کیسے ہوتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت خود بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایک پیمانہ ہے، جو اس پیمانے پر پوری اترتی ہے نیکی، وہ نیکی قبول کی جاتی ہے، اور جو نیکی اس پیمانے پر پوری نہیں اترتی وہ رد کر دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے بدقسمت لوگوں کا ذکر کیا جن کی گئی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے ابتدا میں گزارش کی، صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ایسے کون سے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہیں لیکن ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں بھی آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں بھی تمہاری جیسی ہیں، ان کی تلاوتیں بھی تمہاری جیسی ہیں، لیکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، لیکن جب خلوت کے وقت علیحدگی میں انہیں اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی کا موقع ملتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کون دیکھ رہا ہے، تو وہ یہ جان کر کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، وہ خلوت میں اللہ کی نافرمانی کر گزرتے ہیں۔ جس طرح مسجد میں میرا جو روپ ہے، ایک گھر میں جو میرا روپ ہے
ایک معاشرے میں جو میں نے اپنا چہرہ پیش کیا ہے، اگر خلوت کے اندر میرا روپ وہی ہے، خلوت میں میرا اندر میرا ضمیر وہی ہے، تو انسان کی نیکیاں قبول کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر جلوت و خلوت کا فرق ہے، علیحدگی میں کچھ اور ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے، یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ بھی لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے مقصود ہی ریا ہوتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے ریا کی وجہ سے انسان نیکی نہیں کرتا، بعض اوقات حیا کی وجہ سے کرتا ہے، بعض اوقات کوئی گناہ حیا کی وجہ سے انسان چھوڑ جاتا ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ خامی نہیں ہے کہ انسان اگر کوئی گناہ حیا کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اعلیٰ ترین ایمان کا درجہ یہ ہے کہ انسان کی خلوت، انسان کا علیحدہ پن اور انسان کا لوگوں کے سامنے کا ضمیر اور اس کا روپ، اس کا چہرہ دونوں ایک ہونے چاہیے، تبھی انسان کی جلوت کی نیکیاں، لوگوں کے سامنے کی نیکیاں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان خلوت میں، علیحدگی میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، لوگوں کے سامنے چاہے جتنا بڑا پارسا بنا رہے، ایسے انسان کی نیکیوں کو اللہ رب العزت یوم قیامت کو ریت کے ذرات کی طرح اڑا دے گا۔ یہ وہ پہلا بدبخت انسان ہے، یہ پہلا وہ بدقسمت انسان ہے جس کی گئی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا وہ بندہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس، آپ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب انسان کون ہے؟ بڑی معروف حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے نبی، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، وہ انسان مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی بات قطعا نہیں، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وصدقۃ، ایسا انسان مفلس ہے میری امت کا جو قیامت کے دن روزے بھی لے کے آئے گا، نمازیں بھی لے کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کے آئے گا، صدقات بھی لے کے آئے گا، لیکن یہ ساری نیکیاں ہونے کے باوجود وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، ایک بندہ آئے گا، اللہ سے کہے گا، اے اللہ اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ اس بندے نے مجھے مارا تھا، اے اللہ اس بندے نے مجھے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی، میرا مال کھایا، میرا قرضہ واپس نہیں کیا، فلاں زیادتی اس نے کی، فلاں زیادتی کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، ٹھیک ہے، اب تم اس کی نیکیاں لینا شروع کرو۔ اس کی نیکیاں سارے لوگ لے اڑیں گے۔ پھر کہا جائے گا، اب بھی اگر قرض لینے والے باقی ہیں، اب اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالو۔ لوگ اپنے گناہ اس پہ ڈالنا شروع کریں گے، حتیٰ کہ یہ گناہوں سے بھر جائے گا اور لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو گویا یہ وہ دوسرا انسان ہے جس کی گئی نیکیاں اسے کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ کون سا ہے یہ بندہ؟ جو حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا۔ مال آیا، کسی کا ہڑپ کر گیا، کسی کو گالی دے دی، ہر انسان اس سے تنگ ہے، ہر انسان اس سے پریشان ہے، گالم گلوچ، ساری برائیاں اس کے اندر حقوق العباد کے حوالے سے۔ ایسے انسان کی بھی نمازیں، ایسے انسان کی صدقات، ایسے انسان کی تلاوت، ایسے انسان کے روزے اس انسان کو فائدہ نہیں دے پائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں، ایسا انسان جو انسان ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، لوگوں تم یہ سمجھتے ہو رمضان گیا تو اب روزوں کا ثواب بھی ختم ہو گیا، رات کے قیام بھی ہم سے چھوٹ گئے، تم رمضان کے علاوہ بھی روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ رمضان چلا گیا لیکن روزوں کا ثواب پا سکتے ہو، اور وہ ثواب کس طرح پا سکتے ہو تم؟ وہ اس طرح پا سکتے ہو کہ تم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو،
ایک مومن ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ اجر درجۃ الصائم القائم، اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے ایک صائم روزے دار اور ایک قائم رات کا قیام کرنے والے آدمی کا درجہ پا سکتا ہے، حقوق و لباد کا لحاظ رکھا جائے۔ ایک بات اور بھی ہے، دوسری بات باہر کیف، میری پہلی بات گویا کہ اس حوالے سے ہے کہ اپنی عبادات کی قبولیت کے حوالے سے انسان کو فکر مند رہنا چاہیے کہ رمضان میں کی گئی عبادات کہیں ہمارے اپنی خامی اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ان کو رد کر دیا جائے۔ دوسری بات، جو عبادات ہوئیں، اسلام یہ کوئی سیزنل مذہب نہیں ہے کہ انسان 11 مہینے عبادتیں نہ کرے، 11 مہینے اللہ کی بغاوت کرے، 11 مہینے تلاوت قرآن کا پتہ نہ ہو، 11 مہینے نمازوں کا علم نہ ہو، 11 مہینے اسے کسی اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، اور ایک مہینہ جب آئے تو مسجدیں بھر جائیں، قرآن مجید کے ختم ہونے لگ جائیں، ایک مہینے کے اندر زکوٰۃ، صدقات، روزے، عبادات، نمازیں ساری شروع کر دی جائیں، اور باقی 11 مہینے انسان اللہ کی بغاوت کرتا رہے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالتی نقضت غزلھا من بعد قوۃ انکاثا، اے اہل ایمان تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ مکہ میں ایک عورت تھی، بھولی عورت، مجنوں عورت، جو سارا دن سوت کاتا کرتی تھی، چرخے پہ سوت کاٹتی ہے سارا دن سوت کاٹ کے، اور پھر رات کو وقت وہ سارے اپنے کتے ہوئے سوت کو وہ سارے کو ادھیڑ کے دوبارہ سے اگلے دن دوبارہ وہی کام دوبارہ شروع کر دیتی تھی۔ قرآن مجید یہ انسان گویا کہ ایسا انسان جو اپنی عبادات 1 مہینہ کرتا ہے اور 1 مہینے کے بعد دوبارہ اپنے پرانی ڈگر پہ واپس آ جاتا ہے، آپ گویا کہ یوں سمجھیے اس نے بھی اپنا کیا کرا سارا کا سارا تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ساری محنت کی 1 مہینہ، نمازیں پڑھی 1 مہینہ، روزے رکھا 1 مہینہ، اگر عید کے دن سے اعتکاف کرتے ہیں بعض ہمارے بھائی، اعتکاف کیا اور جو ہی اعتکاف سے اٹھے سب سے پہلے حجام کے پاس جاتے ہیں، جا کے شیو کراتے ہیں، اور 10 دن تو نے اعتکاف کیا، اللہ کے ساتھ لو لگائی، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا، اور عید کی رات سے ہی اللہ کی بغاوت کرنے پہ اتر آیا۔ نہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم اس بے وقوف عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو عورت سارا دن چرخہ کاٹتی ہے سارا دن، اور رات کے وقت اپنے ساری محنت کو دوبارہ ضائع کر دیتی ہے۔ گویا کہ یہ انسان جو 1 مہینہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور 1 مہینے کے بعد دوبارہ اپنے اسی ڈگر پہ آ جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی انسان اسی عورت کی طرح بے وقوف اور پاگل ہے کہ اس نے اپنی محنت کو، اپنے سارے کے سارے کام کو آن واحد میں سارے کے سارے کا ستیہ ناش کر دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک رات قیام اللیل فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل ثم ترکہ، اے عبداللہ تم فلاں بندے کی طرح نہ ہو جاؤ جو انسان جس نے قیام اللیل شروع کیا اور شروع کرنے کے بعد اس نے قیام اللیل کو چھوڑ دیا تھا۔ جو بھی عبادت کرنی ہے اس عبادت میں مداومت اختیار کرو، اس عبادت کے اندر ہمیشگی اختیار کرو۔ اسلام جذباتی دین نہیں ہے کہ ایک مرتبہ تو ایسا جذبہ چڑھا کہ رات کو بھی عبادتیں ہو رہی ہیں، دن کے وقت بھی عبادتیں ہو رہی ہیں، ہر وقت عبادات ہی عبادات، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں آ گئی، ٹوپی سر پہ آ گئی، 1 مہینہ یہ پکا مولوی بن گیا، سر پہ ٹوپی، سفید لباس، ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ ذکر اللہ، تلاوت قرآن، نماز میں پہلی صف، تکبیر تحریمہ کا اہتمام، اور 1 مہینے کے بعد سارا کا سارا کافور ہو گیا۔ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل ثم ترکہ، اے عبداللہ فلاں بندے کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو رات کا قیام جس نے شروع کیا اور اس کے بعد اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکثر اوقات رات کی عبادت اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، اپنے حجرے میں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے میں رات کے وقت عبادت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تتبع کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور جا کے پیچھے صف باندھ لی۔ ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا کہ صحابہ کرام میرے پیچھے آ کے نمازیں شروع کر دیتے ہیں اور ساری رات میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یمل حتی تملوا، لوگو اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتا تھا، تم عبادت کر کر کے تھک جاتے ہو، اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے، لہٰذا اتنی عبادت کرو جس عبادت پر تم مداومت اختیار کر سکو، جس عبادت میں مستقل مزاجی ہو، جذباتی پن نہ ہو، پورے شعور کے ساتھ عبادت کرو کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہم یہ عبادت اب ہم نے اس عبادت کو اپنی زندگی کے اپنے پورے کے پورے معاملات میں اور ہم نے اپنی روٹین کا حصہ بنا لیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری 1 یا 2 دن تو جذبہ ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم اپنی اسی دوبارہ پہلی ڈگر پہ چلے جائیں گے، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، لوگو اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پہ ہمیشگی اختیار کی جائے، وان قل، چاہے وہ عمل تھوڑا بھی کیوں نہ ہو۔ ہمیشگی والا عمل انسان کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے روٹین کا حصہ بن جاتا ہے، اور ایسا عمل جس پہ ہمیشگی نہ اختیار کی جائے، جو انسان کی روٹین کا حصہ نہ ہو، اسے جذبے میں کبھی آ کر وہ عمل کر لیا تو ایسا عمل انسان کی طبیعت کا حصہ نہیں ہوتا، انسان کے مزاج کا حصہ نہیں ہوتا، تو اس کا جزا بھی اتنی ہی قلیل ہوتی ہے جتنا اس عمل کا دورانیہ قلیل ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام مستقل روزے رکھ رہے ہیں، پیدر پر پے روزے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھا، سحری کی، افطاری نہیں کی، پھر سحری نہیں کی، پھر افطاری نہیں کی، 3-4 دن کا مسلسل روزہ۔ صحابہ کرام نیکی پہ حریص ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی افطار نہیں کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزے کو مزید لمبا کیا کہ دیکھو آخر ان کی ہمت کب جواب دیتی ہے۔ بالآخر جب صحابہ کرام کی ہمت جواب دے گئی، رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت، لستم مثلی، تم میری طرح نہیں ہو، یطعمنی ربی ویسقین، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے، مجھے میرا رب پلاتا بھی ہے، میرے اور تمہارے معاملے میں فرق ہے، لہٰذا ایسا کام کرنے کی تم قطعاً ایسے کام کرنے کی مت ٹھانو جس کام کے اوپر تم مستقل مزاجی اختیار نہ کر سکو۔ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے، تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے، لہذا تم عمل اپنی استطاعت کے مطابق کرو، ایسا عمل جس کے اوپر تم مداومت اختیار کر سکو، جس کے اوپر تم ہمیشگی اختیار کر سکو۔ تو یوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تاخیر ہو گئی، تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نوافل، عصر کی سنتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہ پڑھ سکے، فیصلے میں تاخیر ہو گئی، باتیں چلتی رہیں لوگوں کی، دونوں کا موقف سنا، فیصلہ کیا، تاخیر ہو گئی، عصر کی سنتیں نہ پڑھ سکے، چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عصر کی سنتیں عصر کے بعد جا کے پڑھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات پسند تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو عمل کرتے تھے اور پھر اس عمل کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ترک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اب عصر کے بعد کا عمل، عصر کے بعد کی سنتیں نہیں ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں اوقات ممنوعہ میں سے ہے، عصر کی نماز کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتا انسان، ممنوعہ اوقات ہیں، ایسے وقت میں سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے، اللہ کے نبی نے پھر اس کے بعد ساری زندگی ان سنتوں کو ترک نہیں کیا، اس لیے کہ ایک مرتبہ کسی مجبوری کی وجہ سے پڑھی،
تو پھر کبھی سنتیں ان کو چھوڑنے کا کے اوپر دل آمادہ نہ ہوا، اور اللہ نے اپنے نبی کی وہ خصوصیت بنا دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مزاج اور اس طبیعت کی لاج رکھتے ہوئے گویا کہ اللہ نے اجازت دے دی، اے اللہ کے نبی، آپ کا یہ مزاج ہے، آپ کی یہ طبیعت ہے کہ آپ جب ایک عمل کرتے ہیں پھر آپ اس عمل کا ترک گوارا نہیں کرتے، پھر اسے اپنے روٹین کا حصہ بناتے ہیں، پھر اسے اپنے معاملات کے اندر شامل فرماتے ہیں۔ تو گویا لہٰذا کہ آپ کا اگرچہ وہی اوقات آپ کی شریعت میں ممنوع وقت ہے نفلیں پڑھنے یا سنتیں پڑھنے کے لیے، لیکن ہم نے آپ کو بالخصوص اس وقت میں نفلیں پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ حضرات، نبی علیہ اس قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو تمہارے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ بہترین نمونہ، یہ عظیم ترین مثال کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوئی بھی عبادت، کوئی ایک بھی عبادت جذباتی پن میں نہیں کرتے تھے، پورے شعور کے ساتھ کرتے تھے۔ تو آئیے ہم بھی اللہ کی جو عبادت کریں پورے شعور کے ساتھ کریں، پورے اطمینان کے ساتھ کریں کہ ہم نے رمضان کے اندر جو اپنی روٹین شروع کی عبادات کی، تو کم از کم فرائض کی حد تک تو ہماری روٹین یہ ہونی چاہیے کہ جو ہم نے توبہ اور استغفار اللہ سے کیا، اس توبہ اور استغفار کے اوپر مداومت اور اس کے اوپر استقامت اس انداز میں ہم اختیار کریں کہ اس کے بعد پھر ہم ان عبادات کے اندر غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہی استقامت ہے، یہی استقامت ہے جسے قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، لوگوں ایسے لوگ جو استقامت اختیار کرتے ہیں، عبادات کے اندر استقامت، ایمان کے اندر استقامت، عبادت کے اندر استقامت، ہر مسئلے میں استقامت ہی استقامت، ہر مسئلے میں شعور ہی شعور، جذباتی پن نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، یہ عقیدے کی استقامت ہے۔ جو لوگ یہ استقامت اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر اللہ آسمانوں سے رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ عقائد کے اندر استقامت اختیار کرنے والا، اعمال میں استقامت اختیار کرنے والا، ایسے انسان پر ہی اللہ رب العزت اپنی رحمت کی برکھا برساتے ہیں۔ ایسا انسان ہی رحمت کا متلاشی ہے اور ایسا انسان ہی اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ گویا میں نے آپ کے سامنے اب یہ دو باتیں رکھ دی ہیں۔ تیسری بات اس حوالے سے ہے، پہلی بات میری باتیں ذہن نشین رکھتے جائیں۔ پہلی بات میں نے اس حوالے سے کی کہ اپنی عبادت کے سلسلے میں حساس ہو جائیں کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ نے وہ قبول کی ہیں، اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت انہیں رائے گاں یا ضائع نہ فرما دے، اور ایسے تمام چیزوں سے اجتناب کریں جن کے ساتھ عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز کہ ہم نے جو عبادتیں شروع کی ان عبادتوں کے اوپر ہمیشگی اختیار کریں۔ اور تیسری چیز میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا، میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اسے بدقسمت کہہ دینا تو شاید یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جسے اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا یہ اس کی قسمت کی باراوری ہے، ورنہ یہ اسلام کی دولت، اسلام یہ تو قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ہاں اگر کوئی انسان اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی نادانیوں کی وجہ سے رمضان میں عبادات نہیں کر سکا، اب وہ قبولیت کی دعا کیا کرے گا؟ اگر اپنی نادانیوں کی وجہ سے کوئی انسان نیکیاں شروع نہیں کر سکا، رمضان کو بھی اس نے ضائع کر دیا، ایسا انسان جس سے رمضان میں بھی کچھ نہیں ہو سکا، یہ بندہ نہ قبولیت کی دعا کر سکتا ہے اور نہ اپنی نیکیوں پہ ہمیشگی اختیار کر سکتا ہے۔ اس بندے کے لیے بھی، ایسے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی میں اپنے خطبے کے آخر میں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ وہ نصیحت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے نبی آپ ایسے نادانوں سے یہ کہہ دیجئے، کیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو، میں نے یہ بات کئی مرتبہ سمجھائی اپنے بھائیوں کو
کہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں فلاں میرا بیٹا ہے۔ اب بیٹے تو 4 اس کے ہیں، لیکن اس کا یہ کہنا کہ فلاں میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا اس کو کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ نسبت ترحم کی ہے، یہ نسبت رحمت کی ہے، یہ نسبت پیار کی ہے، یہ نسبت شفقت کی ہے۔ بندے سارے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ گناہگاروں کو کیا کہتے ہیں؟ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین، وہ میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ اب شیطان یہ بات دماغ میں ڈالے گا، اب اگلا یہ تو چوک گیا، اب اگلا رمضان آئے گا تو پھر شروع کریں گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، جو زیادتی کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تمہیں بھی اپنے دامن میں گھیر سکتی ہے، میری رحمت تمہارے اوپر بھی سایہ فگن ہو سکتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ آؤ اللہ کے پاس، جو اللہ رمضان کے اندر رحمان تھا، اس کی صفت رحمت آج بھی ہے۔ ہاں، اس کے جوبن کے وقت کو ہم نے ضائع ضرور کر دیا ہے، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب بھی نا امید مت ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو اللہ رمضان میں غفار تھا، وہ اللہ آج بھی غفار ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو اللہ رمضان کے اندر غافر الذنب وقابل التوب کی صفت سے متصف تھا، وہ اللہ آج بھی اسی صفت کا حامل ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آج بھی اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ سے آج بھی اپنا تعلق قائم کرو، اللہ رب العزت آج بھی تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ حدیث میں نے چند دن پہلے آپ کے سامنے بیان کی کہ کتنا خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت اپنے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، کہ جب ایک بندہ، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب ایک ان العبد اذا اذنب ذنبا، جب ایک بندہ گناہ کر گزرتا ہے، گناہ ہو گیا، اس سے گناہ ہو گیا، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کر لیتا ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، ساری زندگی بے نمازی بنا رہا، ساری زندگی اللہ سے بغاوت کرتا رہا، کئی رمضان ضائع کر چکا، کئی محرم، کئی نیکیوں کے مواقع ضائع کر چکا۔ اب اللہ کا خوف اس کے دل میں آ گیا، اللہ کی سے اس نے رجوع کر لیا، اللہ سے اس نے مانگ لیا، استغفار کر لیا۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، لیکن اللہ پھر کیسے خوبصورت الفاظ میں اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ آ گیا، اس نے آنسو بہا لیے، اس نے اپنا دامن اللہ کے سامنے پھیلا دیا۔ اللہ کے الفاظ پھر سنیے، اللہ فرماتے ہیں، علم العبد ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ به، کیا میرا بندے کو اب پتہ چل گیا ہے؟ الفاظ تو دیکھو اللہ کے، کتنا ان الفاظ کے اندر شفقت چھپی ہوئی ہے، کتنا ان الفاظ میں رحمت پنہا ہے، کتنا ان الفاظ میں رافت ہی رافت، شفقت ہی شفقت، اپنے بندوں سے محبت ہی محبت۔ علم عبدی، کیا میرے بندہ جان گیا ہے، ان لہ ربا، کہ اس کا کوئی رب بھی ہے، یغفر الذنب، جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ویاخذ بہ، چاہے تو پکڑ لیتا ہے۔ اب اسی وجہ سے میری مغفرت کی امید کے ساتھ، میری پکڑ کے خوف سے کہ کیا پتا اللہ معاف کر دے، کیا پتا وہ پکڑ لے، بس یہ رحمت اور مغفرت کا اسے امید اور میرے پکڑ کا ڈر، اس چیز نے اس کو اس بات پہ آمادہ کر دیا ہے، اب یہ میرے پاس آ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قد غفرت لہ، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اے اللہ کے بندو، رمضان ضائع ہوا ہے، ابھی زندگی ضائع نہیں ہوئی، رمضان ہم سے چوک گیا ہے تو ابھی ہماری روح ہمارے نرخرے تک نہیں پہنچی۔ حدیث میں آتا ہے، دروازہ توبہ کا اس وقت تک کھلا ہے ما لم یغرغر، جب تک انسان کی روح اس کے حلق تک نہیں پہنچتی۔ اب یہ شیطان
جال پھینکنے کی کوشش کرے گا کہ اب رمضان گزر گیا، اب موقع چوک گیا، اب بس اپنی ڈگر پہ چلتا رہ، اب اگلے رمضان کا انتظار کر۔ نہیں میرے بھائی، اگلا رمضان تو قسمت والے دیکھیں گے۔ ایک موقع چوکا ہے، وہ رب تو بار بار موقع دیتا ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک سانس آسمان کے رب کی طرف سے اپنے بندے کے لیے مہلت کی گھڑی ہے۔ ایک ایک گھڑی مہلت کی گھڑی ہے، ایک ایک لمحہ مہلت کا لمحہ ہے۔ تو میرے بھائی ان لمحوں سے فائدہ حاصل کر لیجئے۔ آخری بات جو میں آج کے خطبے میں آپ احباب کی خدمت میں اپنا درد دل رکھنا چاہتا ہوں۔ تقریباً میں نے صاحب کا 3 سالوں سے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، میں نے اپنے جمعہ میں سیاسی موضوعات یا سیاسی معاملات کو زیر بحث لانا ترک کر دیا ہے۔ بعض احباب کے مشورے بھی تھے، لیکن ذاتی طور پر میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ خطبہ جمعہ سننے والے جو احباب آتے ہیں انہیں ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتی، تو لہٰذا میں نے ان چیزوں کو ترک کر دیا تھا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، اپنے بھائیوں کی خدمت میں آپ کے ایمان اور اس آپ کے عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک بات ضروری کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک عام آدمی کو، ایک مسلمان کو جو اخلاق اور جو حیا کا درس دے کے گئے ہیں اور جو ایک پیرامیٹر مقرر کیا گیا ہے اسلام کی طرف سے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے، جو حدود و قیود طے کی گئی ہیں سیاسیات کے میدان میں، کاروبار کے میدان میں، ان حدود کو اللہ تلک حدود اللہ کہتا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم سیاست میں ہو ان حدوں کو عبور نہیں کرنا۔ تم کاروباری ہو، ایک کاروباری کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے کاروبار کے لیے جو کچھ کرتا پھرے۔ ایک سیاست دان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے سیاست میں وہ جو کچھ کرتا پھرے۔ نہیں، کچھ حد بندیاں ہیں، اور حد بندیوں میں سب سے بڑی حد بندی یہ ہے کہ اللہ کی حدود میں سے سب سے بڑی حد یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھروں اور اللہ کی حرمتوں کا خیال رکھیں۔ پچھلے دنوں جو جس انداز سے ایک طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا، کسے باشد وہ کون تھے؟ ہم کسی کو بلیم نہیں کرتے کہ فلاں پارٹی کے لوگ تھے یا فلاں پارٹی کے لوگ تھے، ہاں، لیکن اگر کوئی پارٹی، اگر کچھ افراد اس عمل پر بھی ان کی وکالت کر رہے ہیں تو پھر وہ لائق مذمت اور قابل ملامت بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا شہر حرمت والا شہر ہے مکہ، یہ حرمت ہے سید ابراہیم خلیل اللہ کے نسبت سے، اور مدینہ حرمت ہے جناب رسول اللہ کی نسبت سے۔ یہ مسجد نبوی نہیں تھی، یہ باہر کا ایریا تھا۔ تمہیں کس جاہل نے کہہ دیا ہے کہ مدینہ میں حرمت صرف مسجد نبوی کا احاطہ ہے؟ اور جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی انہیں پتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کا صحن ہے۔ اگر وہ مسجد نبوی کا صحن بھی نہ ہو تو مدینہ پورا شہر حرمت والا ہے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مسجد نبوی کے صرف دروازوں کے بعد حرم شروع ہوتا ہے؟ نہیں، پورا کا پورا مدینہ حرمت والا ہے، پورا کا پورا مکہ جس طرح حرم ہے اسی طرح پورا کا پورا مدینہ بھی حرم ہے۔ ایسے جہلا جو حرمت مدینہ کو جنہوں نے پامال کیا، اور ایک ہی تو جگہ ہے، ایک ہی تو مقام ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دو ہی تو مقام ہے، ایک مکہ ایک مدینہ، جہاں انسان جب پہنچتا ہے تو اپنے آپ سے ماورا ہو جاتا ہے، اپنے سارے کے سارے وابستگیوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہی تو جگہ ہے جہاں انسان اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے، یہی تو مقام ہے جس مقام پہ انسان کو اپنا خیال نہیں رہتا۔ یہی ایک تو جگہ ہے جہاں ادب و احترام کے وہ انسان زینے طے کرتا ہے کہ یہاں بادشاہ بادشاہ نہیں رہتا، یہاں غلام غلام نہیں رہتا۔ یہی ایک تو جگہ ہے جہاں انسان کو اپنے آپ سے انسان باہر ہو جاتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہی تو آپ دیکھتے ہیں، ہم آج تک یہ مثالیں دیتے تھے، جاؤ دیکھو مدینہ میں، جاؤ دیکھو مکہ میں، آپ کو کوئی دیوبندی نظر نہیں آئے گا، کوئی بریلوی نظر نہیں آئے گا، کوئی نقشبندی نہیں ہے وہاں،
کوئی سہر وردی وہاں سہر وردی نہیں ہے، وہاں سارے کے سارے محبت رسول میں اتنا ڈوب کے آتے ہیں۔ ایک اہل حدیث ایک دیوبندی کو اپنے سینے سے اس لیے لگاتا ہے یہ میرے نبی کا امتی آ گیا ہے، ایک اہل حدیث کو ایک دیوبندی اس لیے اپنے سینے سے لگاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا امتی آ گیا ہے۔ احترام کا یہ عالم کائنات کی رب کی قسم ہے ہم نے صرف وہی دیکھا تھا، اس کے علاوہ کہیں اور بھی یہ مقام آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر جگہ پر اپنی نسبتیں ہیں، اپنے تعلقات ہیں، اپنے دوستیاں ہیں، اپنے ناطے ہیں، اپنے رشتے ہیں، ہر جگہ اپنے اپنے تعلقات۔ ایک ہی جگہ جہاں تعلق صرف ایک باقی رہتا ہے، سارے تعلق مٹ جاتے ہیں، اور وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق نسبت مصطفی ہے۔ وہ تعلق صرف یہی ہے کہ یہ آنے والا میرے بھائی کتنا گناہ گار ہے، یہ کتنا بڑا ڈاکو ہے، کتنا بڑا چور ہے، کتنا بڑا فاسق ہے، کتنا بڑا فاجر ہے، بس اب آ گیا ہے میرے اللہ کے در